رمضان المبارک کی 2 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور ہم تیسری شب میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مبارک میں جو ہمارے یوٹیوب چینل سے خصوصی پروگرام نور رمضان کا ٹرانسمیشن لائیو کیا جاتا ہے، اس سال بھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں یہ پروگرام ٹرانسمیشن لائیو کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد مصباحی صاحب قبلہ موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی حضرت علامہ مولانا محمد مفتی ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ موجود ہے۔ اللہ حضرت کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے حضرت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، میرا سوال ہے کہ 27 دن کی تراویح ہوتی ہے اور کچھ لوگ 10-15 دن کی تراویح میں قرآن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان لوگوں کو تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سلمان صاحب کہہ رہے حیدرآباد سے سوال۔ چلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کر پھر چاند دکھنے تک اس پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس تراویح کے اندر ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کرنا یہ سنت ہے۔ اب اگر اس سنت کو کوئی 5 دن، 7 دن، 10 دن میں مکمل کر لے تو ایک سنت کی ادائیگی ہو گئی ہے، لیکن ایک سنت مؤکدہ یعنی پورا مہینہ پڑھنا وہ اب بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے 10 دن 15 دن کی تراویح پڑھ لی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب بقیہ دن کی تراویح آپ کی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اب آپ کو بقیہ دن بھی تراویح پڑھنی ہی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں علم طرح سے پڑھ لیں، یا آفس کا ٹائم ہے تو آپ آفس سے آ کر اور صبح طلوع فجر سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے رات میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال تراویح تو آپ کو پورے مہینے ہی پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالی اعلم۔ بہت بہتر حضرت۔ اگلا سوال ہے حضرت چھندوارہ سے، پوچھ رہے ہیں چیئر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا ہے اور کون صورت میں قیام کھڑے ہو کر اور رکوع اور سجود بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔ اچھا، چیئر پہ نماز کا حکم۔ دیکھیں، ایک کنڈیشن یاد رکھیں، اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے یہاں گھٹنے میں راڈ ڈلی ہے، فولڈ ہی نہیں ہوتا کہ آپ سجدہ کر سکیں، یا بیک میں کوئی ایسی پریشانی ہے کہ آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں بٹ آپ کو دقت ہے زمین پر سجدہ کرنے میں، تو اس وقت شریعت آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب بیٹھنے میں 2 صورتیں ہیں، تو زمین پر بیٹھ جائیں پالتی مار کر یا پاؤں لمبے کر کے، یا نہیں بیٹھ سکتے کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور رکوع اور سجود فرق یہ رکھیں گے کہ رکوع اور سجدے کے اشارے میں وقت ہے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اور جھکے تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ یہ تو ایک کنڈیشن ہوئی کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں بٹ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں جا کے، دقت ہے کھڑے ہونے میں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر الحمد سن سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تکلیف کا مطلب ہے کہ کوئی مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، یا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو گیس آتی ہے، استنجا کے قطرے نکلتے ہیں، اس طرح کا۔ تو جتنی دیر کھڑے ہونا ممکن ہوگا اتنی دیر آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد جب پریشانی ہو تو پھر آپ چیئر پر بیٹھ کر آپ قیام پورا کریں، اس کے بعد پھر زمین پہ جا کے سجدہ کریں گے۔
اس والی صورت میں یعنی زمین پر سجدہ کر سکتے، اس والی صورت میں اگر شروع سے ہی بیٹھ کر پڑھیں، جبکہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر کم سے کم اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں اور نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی. تو ایسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کر کم سے کم اللہ اکبر کہہ لیں، پھر جب تکلیف ہونے لگے تو پھر زمین پر بیٹھ جائیں، قرات سن لیں، پھر رکوع سجدہ کر کے آپ نماز کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا حضرت. اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پوچھ رہے ہیں حضرت صاحب، عشاء کی نماز میں وطر اور نفل پوری 17 رکعت پڑھ کے پھر 20 رکعت تراویح بعد میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ایسا کر یہی سکتے ہیں پروگرام ہے. حضرت بھی سوال. دیکھیے، جو تراویح کا وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب تراویح کا وقت شروع ہو گیا. ہاں، اس میں آپ کو اختیار ملتا ہے کہ پہلے آپ عشاء مکمل کر لیں، یعنی عشاء کے 4 فرض، سنت، نفل، وطر سب پڑھ لیں، پھر اخیر میں تفصیل سے آپ تراویح پڑھیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ فرض پڑھنے کے بعد اور وطر سے پہلے آپ اس درمیان آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر نماز تراویح ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. عموماً ہم یہی کرتے ہیں مسجدوں میں کہ فرض ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تراویح شروع کرتے ہیں. یعنی آپشن آپ کو دونوں ہے، لیکن عشاء کے فرض کے بعد. کوئی اگر عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے ایسا کر لے، جیسے کیا ہوتا ہے، جیسے ہم لیٹ ہو گئے، تراویح شروع ہو گئی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم فرض تو اپنا پڑھ لیں گے، آ کے امام صاحب کے ساتھ تراویح شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں آپ کی تراویح شروع ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرض کے بعد. تو آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، سائیڈ میں کہیں گوشے میں فرض ادا کر لیں گے، اس کے بعد تراویح میں جتنی رکعتیں ملے وہ پڑھ لیں. اچھا، اس میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ جیسے کہ ہماری 4 یا 6 رکعت چھوٹ گئی ہیں، اب ان کو کب ادا کریں؟ تو اس کو ادائیگی کے لیے آپ کو پورے رات کا وقت ہے. آپ امام صاحب کے ساتھ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد مسجد میں ہی پڑھ لیں، یا گھر چلے جائیں، گھر جا کر پڑھ لیں. سحری کے وقت میں اٹھیں تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس کا وقت، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. اگلا سوال حضرت روزے کے حوالے سے ہے. پوچھنا تھا کہ جس کے کان میں سوراخ ہو وہ غسل میں کس طرح کی احتیاط رکھے جس سے روزہ نہ ٹوٹے؟ اچھا، یعنی حالت روزہ میں کیسے نہائے کہ پانی میں کچھ، نہانے میں کان میں کچھ نہ جائے. تو دیکھیں، اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور کان میں اگر پانی چلا گیا یا آپ نے ڈال لیا، دونوں کنڈیشن میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، حالت روزہ میں اگر کان میں ڈراپ وغیرہ ڈالیں گے تو پھر ٹوٹ جائے گا. اب آپ کے ذہن میں ایک نارمل سا سوال آئے گا کہ کان میں تو پانی بھی جا رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ڈراپ جا رہا ہے تو ٹوٹ جا رہا ہے، حالانکہ دونوں لکوڈ ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیں، روزے کے ٹوٹنے کے حوالے سے ہمارے فقہائے کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ خارج سے کوئی چیز ہمارے جوف منفذ یعنی بڑے راستوں سے اندر جائے، اور جو چیز جا رہی ہے اس سے مقصود کیا ہو، غذا ہو، دوا ہو، یا بدن کی اصلاح ہو. تو پانی سے نہ دوا مقصود ہے، نہ غذا، نہ بدن کی اصلاح مقصود ہے. لیکن جو ڈراپ ڈالا اس سے ہمیں دوا بھی مقصود ہے اور بدن کی اصلاح، اس عضو کی اصلاح مقصود ہے، اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. اگلا سوال حضرت حج بدل کے تعلق سے ہے. پوچھ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، حج بدل کے تعلق سے پورے مسائل بتائے، جیسے عورت کے حج بدل میں عورت ہی حج بدل کر سکتی ہے یا کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے؟ جواب عنایت. حج بدل کے تعلق سے پورا تفصیل سے بتانا ہے، کچھ چھوڑیں گے نہیں. اچھا، دیکھیں، تو پورا تفصیل سے تو شارٹ ٹائم میں ویسے بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، جو ضروری چیز ہے وہ سب سے پہلے تو اب یہ سمجھے کہ حج بدل کب اور کیوں ہوتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. عموماً کیا ہمارے ذہن میں حج بدل کا، جیسے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تب ان کی طرف سے ہم کو کسی کو حج کو بھیجنا ہے، یہ حج بدل ہم سمجھتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں عذروِ شرع جو حج بدل ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا کب ہے، جیسے کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میں نے کسی وجہ سے نہیں ادا کیا،
اور اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے میرے ساتھ کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ میں حج پہ جا ہی نہیں سکتا، جیسے معذور ہو گیا یا کوئی ایسی پیرالائز ہو گیا، معاذ اللہ ایسا کچھ ہو گیا کہ میں جا ہی نہیں سکتا، تو اب مجھ پر لازم ہوگا کہ میں کسی بندے کو بھیج کر اپنی طرف سے حج کراؤں، تب جا کے یہ حج بدل ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے حج بدل کرنے سے لے کر آخر ٹائم تک میرا وہ عذر باقی رہے۔ مثال کے طور پر میں ٹھیک ہو گیا، اللہ نے کرم فرما دیا اور مجھے استطاعت ہو گئی، تو مجھے پھر اب جانا ضروری ہوگا، کیونکہ اصل میں حج جو ہے وہ ہے مالی اور بدنی، یعنی پیسہ بھی لگتا ہے اور باڈی کی ایکسرسائز بھی لگتی ہے، دونوں چیزیں لگتی ہیں۔ تو جو عبادتیں شریعت میں ہیں وہ دو طرح سے، ایک تو کہ جو باڈی سے تعلق ہے اور ایک وہ جس کا پیسوں سے تعلق ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارہ ہے، جو جن کا پیسوں سے تعلق ہے نا، وہ ہم کسی دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں، ہم نے آپ کو حکم دے دیا، آپ نے ہماری طرف سے دے دیا۔ لیکن جو باڈی سے ریلیٹ ہے ڈائریکٹ، جیسے نماز، روزہ، اس میں کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، اس میں اس بندے کو ہی پڑھنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آج بہت تھک گئے ہیں، آج آپ ہماری طرف سے پڑھ دیجئے، جو بھی نذرانہ لگے گا دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن حج جو ہے پیسہ بھی ہے باڈی بھی ہے، تو کومبو ہے یہ، تو اس لیے اول یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ خود جائیں، لیکن جب عذر آتا ہے تو پھر اب یہ مال والی حیثیت ہم سامنے رکھتے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو بھیج کر کرائیں گے۔ اچھا، اس جانے آنے میں جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، پیسوں کا انتظام پورا وہی کرے گا، آنے جانے کے مصارف وغیرہ سب اسی کو دینے ہوں گے، وہ صرف جائے گا اور جا کر ان کی طرف سے کرے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور، احرام جب باندھیں گے تو احرام جب باندھیں گے تو جس کی طرف سے حج کرنے جا رہے ہیں نا، اس کی طرف سے حج کا احرام باندھیں گے کہ میں نے احرام فلاں کی طرف سے باندھا، یا لبیک ان فلاں، تو اس طور پر آپ کا یہ احرام شروع ہو جائے گا۔ اور آخری بات کیا تھی عورت کا؟ کیا عورت کا حج بدل عورت ہی کر سکتی ہے ہوں یا کوئی آدمی بھی؟ ہاں، عورت کا حج بدل ہے تو کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے، بس اس کی جانب سے وہ جو شرطیں پائی جائیں گی اس کے بعد، ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اگلا سوال ہے، جی حضرت آج کل مشاعرے میں رمضان کریم میں ایک الگ طرح کی مبارکباد دی جاتی ہے، مثلاً ایک ماہ کا مسلمان وغیرہ وغیرہ، جس میں طنز اور دل آزاری جھلکتی ہے، بھلے ہی مذاق سے کہہ رہے ہو، ایسی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کہیں اس ماہ کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی؟ اصلاح فرما دیں۔ اچھا، ایک مہینے کا ہو مسلمان، گیا۔ اچھا ہاں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے ہوتے ہیں وہ سال بھر پڑھتے رہتے ہیں، اب کچھ بیچارے رمضان میں توفیق ہوتی ہے تو ان کو پھر کیا کہتے ہیں، اور بھائی رمضانی مسلمان، بہت سے کہتے ہیں اب برساتی مینڈک آ گئے۔ تو دیکھیں، اس طرح اگر آپ کا مقصود طنز کرنا ہے، اس کو ایذا پہنچانا مقصود ہے، دل آزاری مقصود ہے، تو پھر یہ گناہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک ہی میں سے اس کو توفیق تو بخشی ہے۔ ہاں، آپ رب کا اپنا شکر ادا کریں کہ پورے ماہ رب تعالیٰ نے آپ کو شیطان کے مکر سے، فریب سے بچا کے رکھا، تو آپ نے عبادت کر لی، ورنہ آپ کی بس کی نہیں ہے بغیر توفیق الہی کے۔ تو آپ تو رب کا شکر ادا کریں اور اس کے لیے دعائے خیر کریں کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، تو اس کو اور حوصلہ بلند کریں اور جذبہ دیں، اس کو بتائیں کہ اب آ گئے ہو تو رکے رہیں، کوئی ایسا ٹون، کوئی ایسا طنز نہ کر دے کہ بیچارہ پھر وہ شرم کے مارے آنا ہی چھوڑ دے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے مؤذن صاحب بہت جلدی کرتے ہیں اور بیچارہ وہ مہینے مہینے آتا ہے سال بھر میں، تو سوچتا ہے یار اب پھر اگلے سال آؤں گا تو تھوڑا سا میں عبادت کر لوں، تو تسبیح پڑھ لوں، تو مجھے یہ دیکھو کھینچ رہا ہے زبردستی کا، ٹائم کھوٹی کر رہا ہے میرا، تو آپ اس کو کسی اور کو لگا دیں کہ بھائی وہ دروازہ بند کر دیں گے، آپ کو جانا ہے جائیں، لیکن اس کو پڑھنے دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہو یہ اس کے آخری لمحات تو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اسی کے ذریعے اس کی نجات ہو جائے۔ تو میرا خلاصہ کیا ہوا کہ اگر دل آزاری مقصود ہے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں بلکہ گناہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالی عالم۔ انہی کا حضرت اگلا سوال ہے، حضرت رمضان کریم میں اکثر نوجوان گروپ بنا کر مسجد میں سحری، افطاری، تراویح، اعتکاف و دیگر عبادات کے لیے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس گروپ میں اگر کوئی ایک شخص نہ جائے تو باقی بھی مسجد کو نہیں جاتے، تو کیا اس ایک شخص کے اوپر سب کے گناہ ڈال دیے جاتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ ماشاء اللہ، سوال اچھا ہے۔
ہاں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اکثر جو نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، جیسے سحری ختم ہوئی تو وہ اس کے گھر جا گئے بھائی چل بھائی، اس کے چل بھائی نکل نکل، اس طرح پورا گروپ بنا کر جب جاتے ہیں اور ایک نہیں گیا تو پھر وہ دوسرے کو ہی سستی آ جاتی ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ نیکی کی دعوت دینا کہ بھائی تم بھی چلو، ایک گروپ بنا کر جاتے ہیں، تو جس نے اس نیکی کا کام کا ایجاد کیا اس کو جانے کا ثواب، اور جتنے لوگ اس کی دعوت پہ جائیں گے جتنے ادا کریں گے سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ لیکن اگر یہ نہیں گیا اور اس کے نہ جانے سے باقی لوگ نہیں گئے تو باقی لوگ کے نہ جانے کا گناہ اس کے سر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا گناہ اپنا فعل ہے اور اس کا اپنا ہے، تو یہ نہیں گیا ہے تو اس کا گناہ اس کے ذمے، ان کا گناہ اس کے ذمے، اس لیے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور باقی یہ کہ رہنمائی خیر کی کرتا ہے تو الدال علی الخیر کفاعلی ہی، یہ مفہوم ہے کہ خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے کہ خود کرنے والا ہے، تو نیکی کی طرف اس نے رہنمائی کر دی تو جتنے لوگ اس کے ساتھ جڑ کے جا رہے ہیں سب کا ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اگر ایسا گروپ ہو تو ایک بندے پہ ڈیپینڈ نہ رہیں، اس میں 2-3 بندے ہو جائیں کہ یہ نہیں اٹھ سکا تو یہ اٹھا دے گا، یہ نہیں اٹھا تو یہ اٹھا دے گا، اور یہ اچھی چیزیں بنانا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں پورے سال کا ہی بنا لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمائے حضرت۔ انہی کا حضرت تیسرا سوال ہے، یہ سلمان صدیقی چاندہ میٹا سے۔ مسجد میں رمضان کریم میں نئے کارپیٹ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے جو کہ کافی گدے دار ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سجدے میں پیشانی میں زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو اس صورت میں سجدہ ہو جائے گا؟ رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں سجدے کرنے پہ یہ ضروری ہے کہ جس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کی پیشانی اچھے سے جم جائے، بس آپ نے یہ سجدہ کیا اور اب آپ دبا رہے اس کے بعد بھی نہیں دب رہا، اس کا مطلب آپ کی پیشانی جم چکی ہے، تو سجدہ آپ کا ہو گیا، نماز بھی ہو گئی۔ اگر ایسا ہے کہ دبایا اور دبا رہے تو اور جا رہا ہے اور جا رہا ہے اور جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پیشانی آپ کی زمین نہیں ہے، تو ایسی چیز پر آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں، یعنی زمین کی سختی سے مراد یہ ہے کہ پیشانی اب دبائیں تو مزید نہ دبے، تو یہ اگر کنڈیشن بن جاتی ہے تو نماز ہو گئی، اور یہ کنڈیشن نہیں بن رہی بلکہ جتنا دبا رہے ہیں دبتی جا رہی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں فارم جو مسجدوں میں آتی ہے ہو جائے گا، وہ اسپنچ والے جو گدے رہتے ہیں اس میں ایسا مسئلہ کہ جتنا دبا اتنا دبتے ہیں، پھر چھوڑو تو پھر ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ہمارے فارم آتے ہیں موٹے طور طریقے کہ طاقت لگا کے دبا دیں پھر اب اس کے بعد زیادہ نہیں ہوتا مسئلہ۔ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے سوال لائیو چیٹ سے سیشن کے دوران بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت اگلا سوال ہے، کیا امام روزہ نہیں رکھتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان کو پتہ کیسے چلا کہ امام صاحب روزے سے نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو ایک کیفیت ایسی ہے کہ بھائی کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے، تو پتہ کیسے چلا؟ اور دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا انہوں نے دیکھ لیا امام صاحب کو کھاتے پیتے ہوئے، یہ بھی کنڈیشن ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بدگمان نہ ہو، ڈائریکٹ رابطہ امام صاحب سے کر لیں کہ کیوں بھائی آپ روزے سے نہیں ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر امام صاحب نے روزہ کسی ایسے عذر کی وجہ سے نہیں رکھا جو شریعت ان کو اجازت دیتی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اس صورت میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بس یوں ہی نہیں رکھ رہے ہیں، یوں اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ بھائی دن بھر روزہ رکھوں گا تو قرآن پڑھ نہیں پاؤں گا، گلا سوکھ جائے گا، پھر رات میں تراویح بھی کھینچنا ہے تو نہیں ہو پائے گا، اس وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت کبیرہ گناہ ہے، سال بھر میں ایک بار رمضان آ رہا ہے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اگر عادت بنا لیں گے تو آپ فاسق ہو جائیں گے، فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اولاً یہ ہے کہ امام صاحب سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں اور ادب کے ساتھ کہ حضور آج ہم نے ایسا دیکھا تھا، کوئی وجہ ہے تو بتائیں، آپ کو مدد کریں گے، تو کوئی معقول عذر ایسا جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگلا سوال کی طرف جاتے ہیں، پوچھ رہے ہیں شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، کیا اس کے گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھا ہوگا یا نہیں؟ واہ بھائی، مطلب شیطان گمراہ کرتا تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟
اچھا سوال ہے. بہرحال وہ تو گناہوں کا مجموعہ ہی ہے وہ تو پورا. تو اس کے تو کوئی ثواب کا کام کرنا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ تو گناہ ہی کرواتا ہے. تو اس کا تو پورا اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے. بہرحال ہمیں اس فکر کی بجائے کہ اس کے نامہ اعمال و گناہ لکھ رہے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں آج کوئی نیکی لکھی گئی ہے کہ نہیں، اور کوئی برائی ہوئی ہے تو اس کا کفارے کی صورت کیا بن رہی ہے. تو اپنے اعمال کی فکر کریں. قرآن پاک میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا. تو ہمیں اپنی فکر کریں، جسے کہتے ہیں نا شیخ اپنی دیکھ، تو آپ اپنی دیکھیں تاکہ آپ کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال بھی حضرت شیطان کے تعلق سے ہی ہے. اچھا پوچھ رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ شیطان کو گالی مارنے سے کیا انسان گنہگار ہو جائے گا؟ اچھا، ماشاء اللہ. دیکھیں، گالی کے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے مردود کہا، ملعون کہا، تو مردود بھی ہے ملعون بھی ہے، تو اس پہ تو کوئی گناہ نہیں. لیکن گالی سے مراد یہ ہے کہ جو ہم معاشرے میں چلتی ہے کہ شیطان کی ماں بہن کر رہے ہیں آپ ایک دم، تو یہ تو ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان خراب کرے، چہ جائے کہ شیطان کے لیے ہو. تو اگر اب مردود یا ملعون کہا تو ٹھیک، باقی اس سے اضافہ کرتا ہے تو پھر وہ ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ہی کوئی مسائل ہو جائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عالم. اچھا، اس میں کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر شیطان گالی دے دی تو پھر وہ اپن کو مارے وارے گا تو نہیں، تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں ان کا کام بہکانا ہے، وہ بہکائے گا اتنا کر سکتا ہے، اور یہی کا کم ہے کہ آپ کو بہکا کر راستے برے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو اس سے بڑا نقصان آپ کا کیا ہوگا. تو ہمیشہ لا حول وغیرہ پڑھتے رہیں تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں گے. حضرت یہ اگلا سوال لائیو چیٹ سے ہے. پوچھ رہے ایک علاقے میں بڑی جماعت کے نزدیک مائک پر نماز نہیں پڑھی جاتی. اب مسجد کے صدر صاحب نے امام کو حکم دے دیا کہ آپ مائک پر نماز پڑھائیں، جس کی وجہ سے کچھ نمازی نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. اور ایک کنڈیشن یہ بھی کہ مسجد میں صرف 3 صف بنتی ہے اور مائک کی کوئی ضرورت نہیں. اس مسئلے پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اولاً تو یہ ہے کہ جہاں مائک کی ضرورت ہو وہیں لگائے، جہاں نہیں ہے تو بغیر مائک کے اگر کام چلتا ہے، جیسے 3 صف کی مسجد ہے، امام صاحب بلند آواز ہے، آرام سے پہنچتا ہے، تو بغیر مائک کے پڑھیں، یہ سب سے احسن طریقہ ہے. اب رہا مسئلہ مائک کا، تو مائک کے استعمال کے حوالے سے ہمارے خود علماء اہل سنت کے درمیان مسئلہ مختلف ہی ہے. ہمارا ایک گروہ یہ فرماتا ہے کہ امام کی آواز، وہ مائک کی آواز امام کی اپنی آواز نہیں ہے، تو ان کے پیچھے اقتداء درست نہیں ہوتی ہے. اور ہمارا ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ عین امام کی آواز ہے تو اس کے پیچھے اقتداء درست ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ امام صاحب کس مسئلے کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ جواز کے قائل ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، نماز ان کی بھی ہو گئی، پیچھے والے کی ہو گئی. اور عدم جواز کے قائل یعنی جائز نہیں مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی پڑھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کے نزدیک خود ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ کی اپنی نہیں ہو رہی تو پیچھے والوں کی کیسے ہوگی. تو اس لیے اس مسئلے میں احتیاط بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. اسی میں جڑا ہوا ہے تو مسئلہ حضرت، جہاں مقتدی پیچھے کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، بہت بار تو بالکل سینٹر میں کھڑے ہوتے ہیں، تو بہت ساری مسجدوں میں ایسا کہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر وہیں سے اللہ اکبر کہنا چالو کر دیا. تو بہتر کیا ہے کہ بیچ میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے، یا کہیں سے بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی مکبر جو ہوتے ہیں، جو آواز پہنچانے کا کام کرتے ہیں. دیکھیں، مکبر کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں تک امام کی آواز لاسٹ پہنچ رہی، پھر وہاں سے اب آواز پیچھے پہنچا، اس کا مین کام یہ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ تو امام کے جسٹ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں پہلی صف میں، بھئی یہاں تو آپ کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ 4 صف تک تو امام صاحب کی خود آواز پہنچ رہی ہے. تو آپ کی ضرورت 4 صف کے بعد ہے، تو آپ جہاں ضرورت ہو وہاں سے کھڑے ہو کر آپ کو تکبیر کہنا ہے. یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، تو پیچھے سے آپ جا کر تکبیر کہیں گے، اور اتنی بلند آواز سے کہ وہ اور پیچھے تک پہنچ جائے. اس کو سینٹر میں رہنا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، سینٹر میں رہنا ضروری نہیں ہے،
یعنی صف کے دائیں ہیں، صف کے بائیں ہیں، بیچ میں ہے، کہیں بھی ہو کھڑا ہو سکتا ہے، بس ایسی جگہ سے کھڑا ہو کے کہے جہاں سے اب امام کی آواز پیچھے اور نہیں جا رہی ہے، تو یہ سنیں اور یہ پیچھے پہنچا دے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. آدھا گھنٹہ ہو گیا. اچھا ہاں دیکھیں حضرت کچھ آڈیو سوال بھی ہے، آپ کی اجازت ہو تو شامل کرنا چاہوں. کر لیں، آواز تیز کر لیجیے. السلام علیکم حضرت. اگر کسی انسان کو نماز میں پڑھنے والی 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا، نماز میں پڑھنے والی 10 صورتیں بھی ان کو یاد نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو 10 کے بجائے اگر 5 یاد ہے تو 5 سے کام چلا لیں، 4 یاد ہے تو 4 سے کام چلا لیں. جیسے چاروں کل یاد ہے، اصل مسئلہ آیا ہوگا تراویح کے لیے کہ 20 پڑھ رہے ہوں اور 10 بھی یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو جیسے 4 صورت یاد ہے، چاروں کل عموماً یاد ہوتے ہیں ہمارے، تو 4 رکعت میں 4 کل پڑھ لیے، پھر اگلی 4 رکعت میں 4 کل، پھر اگلی 4 رکعت میں 4 کل، اس طرح سے 20 آپ کر سکتے ہیں. 2 ہی یاد ہو تو انہی 2 کو ہر 2 رکعت میں ریپیٹ کر کے آپ مکمل کر سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ جب علم طرح سے پڑھیں. اچھا وہ جو چھوٹی تراویح ہوتی ہے اس کو تو علم طرح سے ہم کہتے ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے 10 صورت ہے ڈبل کرتے تو 20 ہو جاتی ہے، اس لیے علم طرح سے نام پڑ گیا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ علم طرح ہی سے پڑھیں. جیسے آپ کو یاسین شریف یاد ہے، 4 صفحے کی یاسین ہے، 5 صفحے کی، تو آپ نے یاسین شریف ہی پوری 20 رکعتیں پڑھ دی، آدھا اس میں پڑھ دیا، پھر آدھا، پھر اس کے بعد اس طرح سے پوری پڑھ دی، تو یہ آپ کی تراویح ہو گئی. یعنی اس 20 رکعت میں آپ کو قرآن مقدس کی کچھ آیتیں ترتیب سے پڑھ لینا ہے، بس اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی. حضرت اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر صورت آگے پیچھے بھی ہو گئی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں، صورت آگے پیچھے ہونے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے بعد والی پڑھ دی پھر اس کے اوپر والی پڑھ رہے ہیں، جیسے پہلے آپ نے پڑھ دیا قل اعوذ برب الفلق، اب سیکنڈ رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اگر آپ پڑھتے ہیں تو جان بوجھ کے اگر پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ گار ہوں گے. اور اگر دھوکے سے زبان سے نکل گیا تو جو نکلا اسی کو مکمل کریں گے. یعنی ترتیب سے پڑھنا جس ترتیب سے قرآن میں ہے. تو قل یا ایھا الکافرون کے بعد اذا جاء ہے، پھر تبت یدا، پھر قل هو اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس ترتیب سے پڑھیں گے. شکریہ. اگلا سوال حضرت آڈیو. اگر کسی نماز میں کوئی صورت یاد نہیں ہے تو ان صورتوں کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، انہی کا مطلب یہ آگے کا ہے نا. اچھا، قرآن دیکھ کر پڑھنا، تو نماز میں قرآن شریف دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں. نماز میں ہے تو آپ باہر سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. جتنا یاد ہے اتنا ہی آپ خود سے پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے کوئی حافظ قرآن ہے اور وہ امامت کرتے ہیں لیکن شرعی طور پر جو ان کی مطلب داڑھی ہے پوری یعنی فل نہیں ہے، ایک مشت، تو اور جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی، تو ان کی یدی پوری فل مطلب داڑھی ہو تو اور زیادہ لیکن علم نہ ہو، ایسے عام آدمی ہو، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. کرم فرمائیں حضرت. تو پوچھنا ہے کہ امام صاحب کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے اور پیچھے جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی ایک مشت ہے، تو اب ان کی نماز ہوگی نہیں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ امام صاحب کی قدرتی ایک مشت نہیں ہے، جیسے اگی ہی نہیں ہے ابھی اتنی، یا ہے لیکن وہ ہونے نہیں دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہے کہ ان کی ایک مشت قدرتی طور پر نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جتنی داڑھی ہوگی آپ نے شریعت کے طور پر رکھی ہوئی ہے، تو پیچھے اگرچہ ایک مشت سے زائد والے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ اگر امامت کے اور شرائط پائے جا رہے ہیں ان کے اندر تو ان کے پیچھے نماز بالکل درست ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ ایک مجھ سے زیادہ داڑھی ہے لیکن یہ خود کٹا کر کم رکھتے ہیں، تو داڑھی ایک مجھ سے کم کرنا یہ گناہ ہے، اور بار بار کریں گے عادت بن جائیں گے تو فسق ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں پیچھے والوں کی نماز دہرانی پڑے گی، ان کو اس کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. فرمانا حضرت کہ علم والا معاملہ ہے کہ مان لو پیچھے والا بھلے داڑھی ہے، ایک مشت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیچھے والے میں علم نہیں ہے تو وہ تو پڑھا ہی نہیں پائے گا نا، جو پڑھا رہا وہی پڑھائے گا نا حضرت. ہاں، اس میں مسئلہ اصل میں کیا آتا ہے، امامت کا تعلق داڑھی سے اصل میں ہے نہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ داڑھی مڑانے کی وجہ سے یا حد شرع سے کم کرانے کی وجہ سے بندہ ہوتا ہے فاسق، اور
فاسق کے بارے میں الگ سے حکم یہ ہے کہ اس کی تعظیم شریعت نے منع کی ہے۔ اب جب اس کو منصب امامت کے لیے آپ آگے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو تعظیم دے رہے ہیں، تو جس کو شریعت نے منع کیا تھا اس کا آپ اپوزٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ صف میں سبھی ویسے ہیں تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، تو پھر اس صورت میں تنہا تنہا سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کی فضیلت حاصل کر لی جائے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگلے سوال حضرت بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور مفتی صاحب اللہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں لوشن وغیرہ کمر پہ یا جسم پر کہیں لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ لوشن وغیرہ کھجلی کا الرجی وغیرہ کا یا دانے وغیرہ نکل رہے پمپلس، تو ان کا ایک لوشن آتا ہے اسے کوئی، تو وہ لوشن وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ حالت روزہ میں سے اگر کسی شخص نے لگا دی تو روزے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا اس میں؟ دیکھیں حالت روزہ میں لوشن وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوشن آپ کے اس باڈی میں آئے گا تو اگر یہاں سے اندر بھی جاتا ہے تو یہ مسام باریک باریک چھید سے جائے گا، تو جو چیزیں اس مسام یعنی باریک چھید سے اندر جاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یہ کہ خارج سے کوئی چیز ہو اور بڑے سوراخ جس کو منفذ کہتے ہیں، جیسے منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، پیچھے کے مقام ہے، یہ بڑے سوراخ اس کے ذریعے اگر جاتا ہے نا تو ٹوٹتا ہے، باقی لوشن وغیرہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں تب بھی اگر ہاتھ میں زخم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پیٹ میں اگر زخم ہے تو پھر دیکھا جائے گا کتنی گہرائی میں ہے۔ جی اگلے سوال حضرت شامل کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں عرض گزارش ہے کہ کل بعد نماز عشاء فوراً چھوٹے درست مسجد میں بچوں کا انعامی جلسہ رکھا۔ اچھا جلسہ ہے بھائی، آپ لوگ چلیے گا، چلے ہو گیا آدھا گھنٹہ۔ انشاءاللہ پروگرام کا روزانہ وقت 11:15 سے 11:15 ہی رہے گا۔ آپ لوگ چینل پر ٹائم پر کل بھی شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ماشاءاللہ آج کا وقت اختتام کو پہنچا، اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا؟ نہیں وہ تو بیٹھے نا، پھر اس کو چالو کیجیے، دیکھیں کیا کر رہا ہے۔